چپ رہنا سیکھ، خاموش رہنا سیکھ، درگزر کرنا سیکھ، تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنا حسن آتا ہے، کتنی زندگی میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ غصہ نکال دینا وقتی ایک راحت ہوتی ہے، اور پھر شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی میں یہ طے کر لو، کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے، کوئی کتنا ہی تمہاری بےعزتی کرے، چپ ہو جاؤ، سہ جاؤ۔ مرنے والے کی کیا عزت، کیا ذلت، میں نے تو مر کے دیکھا ہے، اور مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس وقت اگر میں مر جاتا تو مجھے کوئی گالیاں دیتا تو مجھے کیا نقصان تھا، اور مجھے کوئی نعرے لگاتا میرے لیے تو میرا کیا نفع تھا۔ تو مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو تمہارا کیا نقصان، تمہیں کوئی واہ واہ نعرے لگائے تمہیں کیا نفع ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو مردہ باد اور زندہ باد سے بے نیاز ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا، بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے، اس میں گر گیا تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ من سلم المسلمون من لسانه ويده موتوا قبل ان تموتوا۔ چونکہ آج کل اخلاق ہیں انتقامی، معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں، انتقامی اخلاق ہیں۔ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے، برا کرو گے تو ہم برا کریں گے، جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو گے۔ یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا۔ ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو، میرے پترا کدی کسی نے واسطے سلام نہیں کیتا، بڑے فخر سے کہہ رہی ہے، ہمارے اپنے گاؤں کی بدوا، میرے پترا کدی نہیں کسی نے واسطے سلام کیتا، مائی جڑا کرے انہوں کریں دیں، جڑا نہ کرے انہوں پوچھ دے ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ فخر سے کہہ رہی، جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا ہوا۔ میرے پترا کدی نہیں کسی نے واسطے سلام کیتا۔ جب ماں باپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا قصور ہے؟ تو ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، ایک کی 10 سنانے کا ماحول ہے، تو آپ 100 کی ایک